بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاری. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک صرف دو باتوں میں جائز ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، پھر اس کو راہ حق میں خرچ کرنے پر لگایا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دین سے نوازا ہے، پھر وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب العلم کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 73۔ زیر درس حدیث میں اللہ کے دو مخصوص اور دو محبوب بندوں پر غیبت اور رشک کرنے کا بیان ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا لا حسد الا فی اثنتین، کہ رشک صرف دو باتوں میں جائز ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حسد دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حسد کا مشہور معروف معنی یہ ہے کہ کسی سے دل میں جلا جائے، اور حسد کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی پر غیبت اور رشک کیا جائے۔ مثال کے طور پر زید کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل اولاد سے نوازا ہے۔ اب اگر کوئی زید کی اولاد کو دیکھ کر دل میں جلتا ہے اور اس کی ہلاکت کی تمنا کرتا ہے تو اس کا نام حسد ہے۔ لیکن اگر کوئی زید کی اولاد کو دیکھ کر جلن دل میں نہیں رکھتا، بلکہ اس طرح کی اولاد کی حصول کی تمنا کرتا ہے، رشک کرتا ہے، تو اس کا نام غیبت ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے حسد کرنا ناجائز ہے اور غیبت کرنا جائز ہے۔ یہاں پر حدیث پاک میں حسد اپنے دوسرے معنی میں مستعمل ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صرف دو لوگوں پر رشک کرنا چاہیے، صرف دو لوگوں پر غیبت کرنا چاہیے۔ پہلا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اور وہ اپنے مال کو راہ خدا میں دل کھول کے خرچ کرتا ہے، اپنی سخاوت اور فیاضی کا بھرپور مظاہرہ کرتا ہے، تو ایسا شخص قابل رشک ہے۔ ایسے شخص پر غیبت کرنا چاہیے اور اس جیسا انسان بننے کی خواہش کرنا چاہیے کہ کاش اللہ مجھے بھی اسی طریقے سے مال عطا فرما دے تو میں بھی اسی طرح اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ دوسرا شخص جو قابل رشک ہے اور جس پر ایک مسلمان کو رشک کرنا چاہیے، وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا علم عطا فرمایا ہے، اور وہ قرآن و حدیث کی علم کی روشنی میں لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے، تو ایسا بندہ بھی قابل رشک ہے، اور ایسا بندہ بننے کی ایک مسلمان کو خواہش کرنا چاہیے۔ یہاں ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ ان دونوں بندوں پر رشک کرنے والے کو، غیبت کرنے والے کو کیا فائدہ ملے گا؟ تو اس حوالے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں بندوں پر رشک کرنے والا اور یہ دونوں بندے اجر اور ثواب میں برابر ہیں، یعنی جو ان دونوں بندوں پر رشک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان دونوں بندوں کے برابر اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ آخری بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ حدیث پاک کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ رشک صرف انہی دونوں بندوں پر کرنا جائز ہے، ان دونوں بندوں کے علاوہ کسی اور پر رشک کرنا اور غیبت کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ حضرات محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر حصر حقیقی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ حصر اضافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں بندوں کے علاوہ جو اللہ کے دوسرے محبوب اور نیک بندے ہیں، مثلا نمازوں کا پابند ہے، با اخلاق انسان ہے،
اور اس طرح دوسرے جو اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں ان پر بھی رشک کرنا جائز ہے، ان پر بھی غبطہ کرنا جائز ہے، لیکن یہ دو بندے جن کا اس حدیث پاک کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے، ان پر رشک کرنا اور ان دونوں بندوں کی طرح بننے کی خواہش کرنا اللہ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ اور زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں بندوں کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Like, comment, and subscribe.